سر مجھے یہ بتائیں کہ 2016-17 میں یا 18 میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے جیل میں بھی ڈالا گیا نواز شریف کو، ان کی فیملی کو، باقی لیڈران کو جیل میں رکھنے کے لیے بھی کہا گیا، یہ چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں نا سر. دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے نا، جب اگر ہم اس وقت نان بائسڈ ہو کے ایک بات کر لیں، اس وقت بھی کیا کوئی منصوبہ تھا کہ باقاعدہ نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے اور مریم نواز کو بھی، اور ان کو ہر صورت میں جیل میں رکھنا ہے، تاحل جو ہے نا وہ تاحیات جو ہے نااہل بھی کرنا ہے؟ کیا ایسا کوئی منصوبہ تھا؟ اگر آپ اتنی وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی منصوبہ ہے، تو کیا اس وقت بھی ایک منصوبہ تھا جس کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا تھا؟ اس لیے خان صاحب تو بعد میں کہتے ہیں کہ جی نہیں، مجھے تو جیسا کہا جا رہا تھا میں ویسا کر رہا تھا، میری منشا سے کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور کمپیریٹیو انالیسس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر جو ہے وہ بات کی جائے. 2018 کی جو آپ نے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھا. اس الیکشن میں بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ دھاندلی کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی اس میں دھاندلی ہوئی تھی. جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کے کیسز کی بات کی، ان کے سزا کی بات کی، ان کے جیل جانے کی بات کی، ان کو الیکشن سے باہر کرنے کی بات کی، تو وہ اگر منصوبہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی منصوبے کے تحت ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی پیناما لیکس کے نام سے ایک ڈاکومنٹس لیک ہوئی جو نہ آپ نے لیک کی، نہ میں نے لیک کی، نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لیک کی، نہ پاکستان کے کسی ادارے نے لیک کی. وہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ تھا جنہوں نے ایک ریسرچ کی، اور پورے دنیا میں صرف اس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا بلکہ دنیا بھر میں سیاسی جو رہنما ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جنرلز تھے اور دیگر پولیس آفیسرز تھے، ان سب کی پراپرٹیز جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس جو ہیں ان کے نکلے. نواز شریف صاحب کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پوری مہم چلائی. ہم نے پورا سال جو ہے وہ ہم سڑکوں پہ رہے، ہم نے عدالتوں سے استدعا کی، ہم اس کیس کو عدالتوں میں لے کے گئے. عدالتوں نے پورا موقع دیا نواز شریف صاحب کو، ٹرائل کورٹس میں ان کے کیسز چلے، سپریم کورٹ میں ان کے کیسز چلے، پورا 1 سال ان کو موقع دیا گیا کہ وہ کاغذات پیش کریں، وہ ثبوت پیش کریں، وہ شواہد پیش کریں، وہ منی ٹریل پیش کریں، وہ دستاویزات پیش کریں کہ کہاں سے انہوں نے پیسہ کمایا، کیسے انہوں نے وہ پیسہ باہر بھیجا، کیسے انہوں نے وہ فلیٹس خریدے جن فلیٹس میں وہ رہتے تھے. آج بھی وہیں سے آئے، پاکستان سے بیمار ہوتے ہیں تو بھی وہیں جاتے ہیں، انہی فلیٹس میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہیں سے میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہیں. جب پاکستان میں اقتدار میں آنے کی باری آتی ہے تو واپس وہاں انہی فلیٹ سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ڈپارٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا، نہ وہ کوئی ڈاکومنٹ پیش کر سکے، نہ وہ کوئی منی ٹریل پیش کر سکے. اگر انہوں نے پیش کیا تو قطری خط پیش کیا، اگر انہوں نے پیش کیا تو کیلیبرے فونٹ کا ایک سر یہ تمام چیزیں یہ جو ہے نا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا، جو دوسری چیزیں ہوئیں، اس میں بانی تحریک انصاف کی منشا شامل تھی، یا وہ تو بعد میں کہتے ہیں جی نہ نیب میں چلاتا تھا، نہ میں کسی پہ ریفرنس بنواتا تھا، نہیں یہ چیزیں تو میری نالج میں تھی نہیں، یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھی، تو خود سے ہوتا جا رہا تھا. اور چونکہ مطلب ان کے خلاف نہیں تھا، جو حریف ہیں ان کے خلاف تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی. یہ بات فیکٹ ہے یا نہیں ہے سر؟ بحیثیت وزیر اعظم بھی ان کی نالج میں وہ کہتے ہیں جی میرا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا کہ کس کو جیل میں ڈالنا ہے، کس کے خلاف ریفرنس بنانے ہیں، کیا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ نہ مجھ سے پوچھ کے ہوتی تھی، نہ میری نالج میں ہوتی تھی. یہ بات درست ہے کہ بانی تحریک انصاف یا خان صاحب کے دور میں یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اس کا علم خان صاحب کو نہیں ہوتا تھا کہ کس کے خلاف کیا ریفرنس بن رہے ہیں، کیا کیسز چل رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں، جہاں تک بات ہے علم نہ ہونے کی، میرے خیال سے یہ بات درست نہیں ہے. وزیر اعظم جو ہوتا ہے ملک کا، اس کو علم ضرور ہوتا ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتساب کے جو ادارے تھے وہ وزیر اعظم کو جواب دہ نہیں تھے، بلکہ ان کو وہ انسٹرکشنز کہیں اور سے لیتے تھے، اور کہیں اور سے جو ہے وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ اب ان کیسز کو بڑھایا جائے اور ان کیسز کو روکا جائے. تو میرے خیال سے ہماری حکومت میں ہم جو ہے وہ جہاں ہمارے پاس بہت جگہ پر اختیارات استعمال کرنے کی آزادی تھی، وہاں پر کچھ ایسی جگہ بھی تھی کہ جہاں پر جو ہے وہ ہمارے کنٹرول سے جو چیزیں تھی باہر تھی. مثال کے طور پر پہلے دن سے حکومت میں آنے کے بعد جس طرح سے میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مہنگائی کی مہم جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی، اور پورے 3.5 سال میڈیا مہم جو ہے وہ چلتی رہی، تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرح یا مسلم لیگ نون کی طرح
10 अरब रुपया लगाकर मीडिया मैनेजमेंट करने में हम नाकाम रहे, क्योंकि वो मीडिया मैनेजमेंट जो है वो कहीं और से होती रही। इसी तरीके से नैब में जो केसेस पुराने चलते रहे, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, आसिफ जरदारी के, हाँ ये जरूर था कि हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना होने के बायस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना होने के सबब नैब जो है उसने रिकवरीज भी की। जैसे मिसाल के तौर पर आसिफ जरदारी के फेक अकाउंट्स केसेस में 35 अरब रुपए की रिकवरीज हुई। जिस तरह से सिंध में गंदम का जो स्कैंडल था उसमें 20 अरब रुपए की रिकवरीज हुई। जिस तरह से ठीक वो क्रेडिट आप लेते हैं रिकवरी का, ठीक है दिल साहब, बिल्कुल। तो बहरहाल ये कि अब देखना ये होगा नाजरीन की किस तरीके से जो इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में पेपर्स जो मुस्तरद हुए हैं उसको किस तरीके से पीटीआई कम बैक करेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से उसको हैंडल करेगी। दिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।